بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا وسیلہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے۔ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ لگانا حرام ہے، شرک ہے۔ تو یہ وسیلے کا کیا مسئلہ ہے، تھوڑا اس کی وضاحت کر دیں۔ جی ہاں، بزرگوں کے وسیلے کے تعلق سے بہت افراد تفرید پائی جاتی ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وسیلے ہی کے منکر ہیں کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا تک بھی نہیں مانگنی چاہیے، اور کچھ وہ ہے جو اس کے برعکس کہتے ہیں وسیلے کے بغیر تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، اپنی بات منوا ہی نہیں سکتے، دعا مانگ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں تھوڑی سی تفصیل اس سلسلے میں عرض کر دیں۔ وسیلہ تین قسم کا ہے۔ ایک وسیلہ تو وہ ہے جو بالکل شرک ہے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ جس میں یہ عقیدہ شامل ہو، جیسا کہ بہت سے عوام الناس جاہل مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہم کوئی چیز مانگ نہیں سکتے، کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد پوری کرانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ ہی نہیں سکتے، دعا مانگ ہی نہیں سکتے۔ لہذا ہمیں پہلے واسطے بنانا پڑیں گے، کسی مزار کو واسطہ بنانا پڑے گا، کسی پیر صاحب کو واسطہ بنانا پڑے گا، کسی بزرگ کو جو ہے وسیلہ بنانا پڑے گا۔ ہم ان سے کہیں گے، وہ اپنے اوپر والے سے کہیں گے، وہ اپنے اوپر والے سے کہے گا، اس طرح اوپر تک سلسلہ چلے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تک ہماری بات ہوگی۔ اور باقاعدہ اس کو وہ مثال سے، اپنی مثال سے بات کہتے ہیں۔ وہ عوام الناس کے ذہنوں میں مثال بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا صدر جمہوریہ تک یا وزیر اعظم تک ڈائریکٹ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ جب نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ کیسے اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ ہم پہلے چپراسی سے کہیں گے، وہ اپنے افسر سے کہے گا، افسر جو ہے اعلیٰ افسر سے کہے گا، پھر وہ جو ہے ان کے پی اے سے کہے گا، وہ جا کر کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا صدر سے کہے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس طرح کو وسیلہ کا یہ مطلب نکالنا اور وسیلہ اس نیت سے وسیلہ اختیار کرنا، یہ بالکل شرک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ مخلوق کا درجہ دے دیا گیا کہ دنیا میں جس طرح صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اپنی جگہ سے سارے لوگوں کو نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کی مراد پوری کر سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو اختیاری اپنے جائز اختیار میں بھی وہ چونکہ سب کو نہ سن پا رہے ہیں، نہ دیکھ پا رہے ہیں، تو اس لیے وہ مجبور ہیں، وہ واسطے چاہیے، ان کو ذریعے چاہیے، اپنے ماتحت چاہیے لوگوں سے جو ہے۔ تو اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ایسا عاجز، ایسا کمزور، ایسا ناقص سمجھ لیا گیا کہ مخلوق کی طرح اللہ رب العزت بھی سب کی بیک وقت سن نہیں سکیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت تو اس طرح سننے والے ہیں، اس طرح دیکھنے والے ہیں کہ کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی ہو، رات کا اندھیرا ہو، چیونٹی کے کالے پہاڑ پر چلنے اور اس کے چڑھنے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا زیادہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے دیکھنے سننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہی سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم زور سے پکار کر دعا مانگیں؟ اگر اللہ تعالیٰ دور ہے یا قریب ہے تو ہم جو ہے آہستہ دعا مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ سے بندے سوال کریں کہ اللہ قریب ہے دور ہے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کوئی بھی بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس پکارنے والی کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، لہذا مجھ سے مانگو۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ سکتے، یہ بالکل مشرکانہ خیال ہے۔ وہ خیال ہے جو ہندوؤں کے ہاں بتوں کے ساتھ ہے، مورتیوں کے ساتھ ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہم مورتیوں سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ مورتیاں، یہ دیوی دیوتا ہماری بات اوپر والے مالک تک پہنچا دیتے ہیں اور ہماری مرادیں یہ پوری کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہندوانہ عقیدہ ہوگا، مشرکانہ عقیدہ ہوگا۔ وسیلے کا اگر یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، لہذا ہمیں ان کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اللہ سے اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے، تو یہ وسیلہ شرک ہے، حرام ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، یہ وسیلہ صحیح نہیں ہے۔ وسیلے کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جو بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے
سامنے فریاد کرتے ہوئے مانگتے ہوئے اپنے کسی نیک عمل کا جو اللہ کی نگاہ میں جس کے مقبول ہونے کے چانس ہو اس عمل کا حوالہ دینا کہ اللہ اگر آپ کو میرا وہ عمل پسند آ گیا ہو تو میرے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی رحمت سے میرا یہ کام بنا دے. اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالاعمال، توسل بالعمل. بخاری شریف میں روایت ہے کہ 3 لوگ تھے اور وہ غار میں چٹان چھپ گئی، غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ نکل نہیں پا رہے تھے، تو انہوں ہر ایک نے اپنے اپنے ایک عمل کا وسیلہ دیا کہ اللہ میں نے اپنی ماں والدین کی خدمت کے لیے میں رات بھر کھڑا رہا، ان کی آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ان کے جاگنے کا انتظار کیا، میں سویا نہیں، اگر میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو قبول کر لے. کسی نے کچھ اور کہا کہ میں ایک گناہ سے بچا تھا، میرا یہ عمل قبول کر لے اگر گناہ سے بچنا اچھا لگا ہو. تو غرض یہ کہ وہ چٹان کھسکی اور پھر وہ کام بن گیا. تو یہ وسیلہ بالعمل یہ متفق علیہ جائز ہے. اہل حدیث بھی کہتے ہیں جائز ہے یہ وسیلہ، اور سب کہتے ہیں یہ جائز ہے. اور ایک وسیلہ اور ہے جس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، وسیلہ بالذات، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک شخصیات، انبیاء، بزرگان دین اور صالحین اولیاء اللہ کے حوالے سے ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں دعا مانگنا. مثلا یوں کہنا کہ اللہ ہم تو گنہگار بندے ہیں لیکن ہم فلاں بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں اور فلاں بندہ آپ کو پسند ہے، تو آپ میرے اس تعلق کی لاج رکھ کر کے میرا کام بنا دیں. مثلا اس کی مثال یہ کہ آپ کے چچا یا آپ کے کوئی رشتہ دار بھائی یہ جو ہے کسی پوسٹ پہ ہو، اچھے پوسٹ پہ ہوں، اب آپ ڈی ایم کے یہاں جائیں اور ڈی ایم سے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ مجھے نہ دیکھیے، میرا بھائی جو ہے یہ ایس ایس پی ہے، میں ان کا بھائی ہوں، لہذا میرا اس رشتے کا تھوڑا لحاظ کر کے میرا کام بنا دیجئے. تو رشتے کا حوالہ دینا، تعلق کا حوالہ دینا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے یہ حوالہ دینا. چونکہ اللہ کو نیک بندے پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے تعلق کو بھی پسند کرتا ہے، اس تعلق کے اظہار کو بھی پسند کرتا ہے. اس تعلق کے اظہار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور یہ وسیلہ جو وسیلہ بالذات اور وسیلہ بالاشخاص کہہ لیجئے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، جائز ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک بوجہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے طفیل میں، تیرے نبی کے صدقے میں. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں آتا ہے، جمع الفوائد میں حدیث ہے، انہوں نے جو لمبی دعا ہے جس میں اے اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام اور فلاں فلاں پیغمبروں کے ذریعے سے، اور جو ہے تیرے اس قرآن کے طفیل میں، زبور کے طفیل میں، ان سب کے طفیل میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں. تو کسی بھی نیک چیز، نیک عمل، نیک شخص، اور نیک شخص سے وسیلہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمل کا وسیلہ تو ٹھیک ہے لیکن افراد کا وسیلہ اور بزرگوں کا وسیلہ ٹھیک نہیں ہے. دعا میں یہ کہنا بھی گویا ٹھیک نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے طفیل میں، بزرگوں کے طفیل میں دعا قبول فرما، وہ کہتے ہیں مخلوق کا وسیلہ. بھئی مخلوق تو عمل بھی مخلوق ہے، جو عمل ہم نے کیا وہ بھی تو مخلوق ہے. تو اگر عمل مخلوق ہے، وہ بے جان ہے، تو اگر جاندار مخلوق ہے جو عمل کرنے والا ہے، تو جو عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں، تو عمل کرنے والے کے وسیلہ بھی تو ایک نیک چیز کا وسیلہ ہے، لہذا اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. بس وسیلہ جو منع ہے، حرام ہے، شرک ہے، وہ جو اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کی. جو ہندوؤں کے طریقے پر یہ سمجھنا کہ جب تک ہم دیوی دیوتاؤں، بتوں کے طریقے سے، بزرگوں سے اور اولیاء اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، ان سے نہیں مانگیں گے، تو وہ ہمارا کام جو ہے اللہ بھی نہیں بنائے گا اور اللہ سے ہم ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکیں گے. یہ البتہ منع ہے. بس اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہم نے 2 عرض کی ہیں وہ صحیح ہیں. تو یہ وسیلے کی تھوڑی تفصیل ہے. تو یہ وسیلے کے تعلق سے اگر ہم اس 3 تشریح کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وسیلہ جائز بھی ہوتا ہے، وسیلہ ناجائز بھی ہوتا ہے، ناجائز کی صورت کیا ہے اور جائز کی صورت کیا ہے. اس لیے ہم اس حدود میں وسیلے کو اختیار کریں، جائز وسیلہ پہ عمل کریں، ناجائز وسیلے سے اپنے کو بچائیں.